عباده المصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رفتار جس طرح آپ کو علم ہے کہ یہ جو 14 اگست کو شروع ہوئے تھے. 14 اگست کو ہم نے مسجد ملت کے حوالے سے اللہ اور رسول کے حوالے سے اور بہت بنیادی رویت کی گفتگو کی اور اس گفتگو کو سمجھے بغیر یا اس سے اپنی رائے اپنی یا خلاف بنائے بغیر اگلی بات جو ہے اس کا سمجھنا کافی مشکل ہوگا. ایک تو وہ 14 اگست کا جو درد ہے وہ میرے حوالے سے پہلی بنیادی اس کے بعد میں جو حل ہوا ہے اس کا بھی اپنے سماجتا ہوں. اور اسی طرح آج جو آ رہا ہے یہ اس حوالے سے جو ہے اور جیون میں میں سلاد کے بعد میں سلاد کے حوالے سے جس آخری نتیجے تک پہنچا سلاد کے بعد میں وہ اس کو آپ دوستوں کے سامنے بیان کر دینا اپنی پرانی ذمہ داری سمجھتا ہوں. اور اس کے بعد میں بڑی ذمہ ہونا چاہتا ہوں. یہ حوالے سے میرا کس مسئلے میں آخری اپنی ذمہ داری بھی اور دنیاوی ذمہ داری. قرآن کا کوئی محبت یا بیان یہ رفتار محترم بہت بڑی ذمہ داری ہے. آج کی نسل کا نہیں قیامت تک کی نسل کا بوجھ اٹھانا ہے. غلط ہوگا تو قیامت تک ان افراد کی برائی کے اندر میری اور آپ کی شرافت ہوگی کہ جو ہمارے فکر اور فہم کی وجہ سے عمل کی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں. اور اگر ہمارا فکر اور فہم اور علم اور عمل صحیح ہوگا تو میرے لیے میرے گھر والوں کے لیے آنے والی نسلوں کے لیے جب تک کہ وہ ہدایت کا ذریعہ بنے گا تو وہ میرے لیے سچا جاریہ ہوگا. میں اور آپ نہیں ہوں گے لیکن وہ چیز اس کائنات میں جب تک ہوتی رہے گی نہ تو ماں قدم ہوں وہ آسارا وہ قائم رہے گا. دوسری ایک جنہوں نے بنیادی گزارش ہے رفتار محترم وہ یہ ہے کہ کل میں کیا کہتا تھا آپ کیا کہتے تھے اس کی اہمیت بھی میری نظر سے ختم ہو گئی. اہمیت یہ بات تو ہے کہ کون سی چیز دلائل کے حوالے سے آج ہم مان رہے ہیں دلائل کیا ہیں اور ہر طریقے کا سیاست صاحب کیا ہے اور اس کی اپنی ذات کی محکمیت ہے. اس کے بعد لوگ کیا کہتے ہیں میں کیا کہتا ہوں آپ کیا کہتے ہیں آپ ان چیزوں کے جواب دے رہی ہیں. ان بادشاہ کے بعد میں آپ جو ہے رفتار محترم 9/100 کی بجائے اس کی بنیاد جو ہے سورہ النساء آیت 115 سے کرنا چاہتا ہوں. سورہ النساء آیت 115 ارشاد ربانی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین. فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ اور جو کوئی ہٹے علیحدگی اختیار کرے شرطہ یہ شرط کو علیحدہ ہونا ہٹ جائے تو جو کوئی ہٹے علیحدگی اختیار کرے اپنے آپ کو الگ کر لے. کہاں سے الگ کر لے کس سے الگ ہو کر کٹ کر جائے کٹے کس سے الرسول سے یعنی رسول سے کٹے علیحدہ ہو اس سے اپنے آپ کو جدا کرے. من بعد ما تبین لہ الہدی جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہدایت ہے وہ الرسول ہی کے توسط سے واسطے سے اس کے لیے ابھر کر نمایاں ہو کر اس کے سامنے آئے. یہاں رفتار محترم الہدا سے علیحدگی کی بات نہیں ہو رہی کہ جو الہدا سے علیحدہ ہو جائے
الہدا سے علیحدہ ہونے کی بجائے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو خدا کے نمایاں ہونے کے بعد الرسول سے علیحدگی اختیار کرے، رسول سے الگ ہو جائے، اس سے ہٹ جائے، راستہ الگ بنائے، فکری اور نظری طور پر اس سے الگ ہو جائے، تو جو الرسول سے جدا ہو بعد اس کے کہ الہدا اس کے لیے نمایاں ہو چکی۔ اور نمبر 2، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ اتباع کرے، چلے، پیچھے لگے، کس کے پیچھے لگے؟ غیر سبیل المؤمنین، مومنوں کے راستے سے ہٹ کر، یعنی جو چیزیں المؤمنون کے راستے میں ہیں، جن چیزوں پر افعال و اعمال پر المؤمنون چل رہے ہیں، وہ المؤمنون کے راستے سے ہٹ کر اپنے لیے کوئی اور پگڈنڈی یا راستہ بنا لے۔ تو پہلی چیز الرسول، نمبر 2 الہدا، اور تیسری چیز فرمائی سبیل المؤمنین۔ تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا نولہ ما تولی، تو اس کو پھرا ہوا پائیں گے ہم، یا پھیر دیں گے ہم اسے، ما تولا، جدھر کے وہ پھرنا چاہے، یعنی اس کی نکیل اس کے ہاتھ میں دے دیں گے۔ اگر وہ المؤمنون کے راستے سے ہٹ کر اپنے لیے کوئی اور راستہ فکر کا، علم کا اختیار کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہوگی، جو وہ سوچے سمجھے موقف اختیار کرے تو اسے اس کی مکمل آزادی ہوگی۔ ہم اس پر کوئی پابندی نہیں لگائیں گے، پیرا نہیں بٹھائیں گے کہ وہ اس راستے سے الگ نہ سوچ سکے، نہ کوئی الگ راستہ اختیار کر سکے۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، فرمایا کہ پھر انجام کار داخل کر دیں گے ہم اسے، پہنچا دیں گے ہم اسے، یعنی اسے ہم واصل جہنم کریں، نُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اس کو ہم جہنم پہنچا دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ جہنم بہت برا ہے ٹھکانہ۔ یعنی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہدا کے ساتھ الرسول کی معیت و رفاقت، اور الرسول نے جس جماعت مومنین کو بنایا تھا، تو اس مومنون یا مومن جماعت کا جو راستہ ہے، طریقہ کار ہے، شیوا ہے، شعار ہے، اس سے ہٹنے کو جہنم کا راستہ بنایا۔ ایسا اختیار کرنا جہنمی، اپنے آپ کو بنانا۔ اس ضمن میں ہمارے قرآنی دوست، نام لوں گا تو عصبیت پیدا ہوگی، بڑے بڑے علامے جو حدیث کو قدم قدم پر ملعون کہتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں، تو یہاں پر ان کے لیے سبیل المؤمنین پہ آ کر یوں سمجھیں کہ بہت بڑا مسئلہ بنا۔ انہوں نے المؤمنین کا ترجمہ یہاں پر کر دیا ہے کہ یہ ہیں مرسلین، یہ ہیں انبیاء، یعنی انبیاء کے راستے سے ہٹنا اپنے آپ کو جہنم میں لے جانا ہے۔ اور یہ ثابت کرنے کی 6 صفحات میں کوشش کی ہے اپنی تفسیر میں کہ یہ مومنون عام صحابہ نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد ہیں الانبیاء والرسل، اور آیات پر آیات لکھتے چلے گئے۔ لیکن اس ضمن میں رفقائے محترم جو انہوں نے حوالہ جات دیے ہیں وہ تو دیکھیں گے ہم، لیکن دو بنیادی نوعیت کے حوالے قرآن میں تھے، ان کو انہوں نے ٹچ نہیں کیا۔ وہ دونوں حوالے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ قرآن حکیم نے المؤمنون حقا کن کو قرار دیا۔ تو اس صورت میں ہم سورہ الانفال کی آیت نمبر 2 سے لے کر آیت 3-4 الانفال اور آیت نمبر 74، آیت نمبر 2 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ انما المؤمنون، انما کلمہ حصر ہے، مومن تو بس وہ ہیں، انما کلمہ حصر، مومن تو بس وہ ہیں اذا ذکر اللہ، کہ جب انہیں یاد دہانی کرائی جاتی ہے اللہ کی، جب انہیں اللہ یاد کرایا جاتا ہے، واجلت قلوبہم، تو ان کے دل یاد الہی کے سامنے دہل جاتے، پگھل جاتے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، زَادَتْهُمْ ایمانا، تو وہ آیات الہی کی جو تلاوت ہے وہ ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہے، اور وہ اپنے رب پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو الصلاۃ کو قائم کرتے ہیں،
اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے مسلسل روپے ہم خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ آیات ہمارے سامنے آئی اور آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں حق کے مومن۔ اولئک یہ وہ لوگ ہیں المؤمنون حقا، پکے اور سچے مومن، پکے اور سچے مومن ہیں۔ اور لہم درجات عند ربہم، ان کے رب کے ہاں ان کے لیے درجات ہیں، بخشش ہے اور باعزت رزق، عطائے جاری، رزق قریب ان کے لیے۔ اب یہاں دیکھ لیں کہ یہاں کوئی یعنی رسولوں کی بات ہو رہی ہے یا ان افراد کی بات ہو رہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور یہ ان کے اوصاف ہیں۔ اب اسی ضمن میں اسی سورہ کی آیت نمبر 74 کو ذرا دیکھ لیں، سورہ الانفال آیت نمبر 74، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، آمن ایمان لائے، وحاجر، اور ایمان لانے کے بعد جنہوں نے ہجرت کی، یعنی ایمان اور ایمان کے بعد کیا ہے مہاجر، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں۔ یہ کون ہوئے رفقائے محترم؟ المؤمنون المہاجرون، المؤمنون المہاجرون، ہجرت کرنے والے مومن، یہ ایک جماعت ہوئی۔ اور نمبر 2 فرمایا والذین، اور وہ لوگ اووا، جنہوں نے ٹھکانہ دیا، دوسرے جنہوں نے ٹھکانہ دیا، ونصروا، اور ان ہجرت کرنے والے مہاجروں کی، ایمان والوں کی جنہوں نے مدد کی۔ آگے قرآن کہتا ہے رفقائے محترم اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں حق کے پکے مومن، انہی کے لیے مغفرت بخشش ہے اور انہی کے لیے باعزت رزق ہے۔ اب یہ دونوں حوالہ جات اس حوالے سے کافی رفقائے محترم کہ اللہ تعالیٰ نے مہاجرین و انصار کو مؤمنون حق کہا اور مومنون الحق المہاجرون والانصار، لہذا سبیل المؤمنین کیا ہوا؟ سبیل المہاجرین والانصار، سبیل المہاجرین والانصار۔ اور یہ جو بنیاد ہے رفقائے محترم اس میں سورۃ البقرہ کی آیت 137 میں صحابہ کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے مثالی ایمان اور ان کے طرز عمل کو مثالی ایمان قرار دیا، وہ حوالہ لکھ لیں 2:137۔ لیکن ہم آگے بڑھ رہے ہیں سورہ التوبہ اور آیت نمبر 100 کی جانب، جہاں سے کہ پچھلا درس ہمارا رکا تھا کل والا، اور وہیں سے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 100، ارشاد ربانی ہے والسابقون الاولون، والسابقون الاولون، اور سبقت لے جانے والے، آگے بڑھ کر رسول کی دعوت پر، قرآن کی دعوت پر ایمان لانے والے، آگے بڑھ کر سبقت لے جانے والے، مہاجروں میں سے بھی اور انصار میں سے بھی۔ یہ من بیانیہ ہے۔ السابقون الاولون کا بیان ہے کون؟ یعنی ہجرت کرنے والے اور نصرت کرنے والے۔ یہ وہی بات ہو گئی جو ہم سورہ الانفال کی آیت نمبر 4 اور 74 میں پڑھ چکے ہیں، المہاجرین والانصار۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ یہ ہوئے مہاجر و انصار، مہاجر و انصار۔ یہ گویا کہ سورہ الانفال کی آیت نمبر 4 اور 74 کی بات ہوئی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے اور وہ لوگ والذین، اور وہ لوگ نتبعوہم، جو ان سابقون الاولون کی اتباع کرنے والے ہیں، نتبعوہم
جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. اتباع کا معنی ہے پیچھے پیچھے چل، اور جو ان السابقون الاولون کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں، اور پیچھے پیچھے بھی کس طرح چلنے والے ہیں؟ بے احسان، لعنت ملامت کر کے نہیں، گالیاں دے کر نہیں کہ نعوذ باللہ انہوں نے قرآن کے الفاظ تو ہمیں پہنچائے اور قرآن کا جو عمل تھا اس کا بیڑا غرق کر دیا. تو اگر کسی نے مہاجر و انصار نے اور تابعین نے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے ساتھ دغا کیا، دجل کیا، گڑبڑ کی، تو پھر متبعین بالاحسان کیسے ان کے ساتھ ہو سکتا ہے انسان؟ تو جنہوں نے ان کے نقش قدم پر اپنے آپ کو چلایا حسن کارانہ انداز میں، تو فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان مہاجرین و انصار سے بھی راضی ہو چکا، مہاجروں سے بھی اللہ راضی ہو چکا ہے اور انصار سے بھی اللہ راضی ہو چکا ہے. اور ان مہاجرین و انصار کے ساتھ ساتھ ان لوگوں سے بھی اللہ راضی ہو چکا ہے جو مہاجرین و انصار کے نقش قدم پر چلنے والے. یہ دوسری جماعت ہے جسے تابعین بالاحسان کہتے ہیں. رسول اللہ، جماعت صحابہ، اور جماعت صحابہ کے بعد ہے تابعین بالاحسان. تابعین بالاحسان کہ وہ جنہوں نے ان سابقون الاولون کی اتباع کی، پیچھے چلے محسن بن کر، ان سب سے اللہ راضی ہو چکا ہے. یعنی صرف صحابہ ہی سے قرآن کہتا ہے نہیں اللہ راضی، بلکہ تابعین بالاحسان سے بھی اللہ راضی ہے. اور اتنا راضی ہے کہ اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار، کہ اللہ تعالی نے ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغات کہ جن کے نیچے نہریں، باغات یعنی دریا رواں دوا ہیں، اور یہ ان باغات میں اللہ کی جنات میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ذالک الفوز العظیم، اور یہ ہے بہت بڑی کامیابی. اب یہاں پر مہاجرین و انصار اور ان کے ساتھ جو تابعین بالاحسان ہیں، ان کو اللہ نے رضا کا سرٹیفکیٹ بھی دیا اور جنات تجری من تحتها الانہار کی کیا دکھائی، خوشخبری سنا، اور یہ علم الہی میں ہے. اب اگر یہ تابعین بالاحسان یا مہاجر یا انصار اللہ کے دین کا بیڑا غرق کر دیں، اللہ کے توسط سے، یا اللہ نے جو کتاب دی اور اپنے معلم کے ذریعے جو تعلیم دی، تعلیم کتاب، تو اگر ان کو اپنی زندگیوں میں اس میں تحریف کر دیں، تبدیلی کر دیں، تو ان کا یہ مقام رہے گا کہ اعد لہم جنات تجری من تحتها الانہار. اور پھر ان کا مقام اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ یہ سورہ الحجرات، سورہ الحجرات 49ویں سورہ 49/7. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، رسول اللہ، اے ایمان والو اس بات کو جانے رہو کہ تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے. اور دیکھو اللہ کے رسول بار، آیت نمبر 7، اللہ کے رسول بار آپ نے گھونسنا جمانا، اللہ کے رسول کو مشورے نہ دینا، اس معنی میں کہ اللہ کے رسول کو دین سکھانے لگو، اللہ کے رسول کو بتانے لگو کہ اگر اللہ کا رسول رسول ہو کر تمہاری مانے تو اللہ کا دین تو قائم نہیں رہے گا، لعنت تو اس سے تو فساد ہی فساد پیدا ہوگا. اور آگے فرمایا جان لو وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اے ایمان والو، تم سے اب غلط ہونے کی امید نہیں. ایمان صحابہ سے اللہ پاک فرماتے ہیں اب غلط ہونے کی امید نہیں. رسول کی تعلیم سے، تربیت سے تو منحرف ہو جاؤ، یہ نہیں ہوگا. کیوں کہ اللہ محبوب بنا چکا، ولیکن اللہ، لیکن اللہ محبوب بنا چکا تمہاری جانب ایمان کو.
اللہ محبوب بنا چکا تمہاری جانب ایمان کو. ایمان کیا ہے؟ ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ مومنوں کے اوصاف کیا ہیں؟ اے جماعت صحابہ، یہ تمہارے لیے محبوبیت کے مقام پر، یہ صحابہ رفقا محترم مہاجرین و انصار جن نے وطن چھوڑا، ملک، مال، اولاد، جان، ہر چیز کس کام کے لیے چھوڑا؟ کیوں چھوڑا؟ صرف دین کے لیے. تو جن صحابہ نے دین کے لیے دنیا چھوڑی، جان، مال، عزت، آبرو، وطن، ہر چیز قربان کیا، کیا ممکن ہے تو ان کی موجودگی میں دین تبدیل ہو جائے، ارکان دین تبدیل ہو جائیں اور وہ اس کو بڑی آسانی سے قبول کر لیں اور کوئی احتجاج نہ ہو، کوئی مزاحمت نہ ہو، کوئی پروٹیسٹ نہ ہو، کوئی احتجاج نہ ہو؟ فرمایا محبوب ہو گیا ہے تمہارے لیے ایمان، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے دل دماغ میں مزین کر دیا ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور انتہائی ناپسندیدہ ہو چکا ہے تمہارے لیے کیا؟ کفر، نافرمانی، کفر کرنا، اللہ کی آیات کا کفر کیا جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا کفر کیا جائے، جو المومنون کا اجتماعی راستہ ہے اس سے انکار کیا جائے، یہ تمہارے لیے انتہائی ناپسندیدہ ہے. والفسوق، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کو توڑنا. فسق کیا ہے؟ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کو توڑنا، رسول پر ایمان لا کر اس کی اطاعت سے منہ موڑنا، کتاب الہی کے مقاصد کے اندر ڈنڈی مارنا، یہ تمام چیزیں فسق کی علامات ہیں. تو تمہارے لیے تو فسق اب انتہائی ناپسندیدہ ہے. والعصیان، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا، یہ تمہارے لیے انتہائی کر رہا باب تفیل ہے، ناپسندیدہ ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے جو تمہاری تعلیم اور تربیت کی ہے، اللہ گویا کہ رسول کو سرٹیفکیٹ دے رہا ہے. کیا رسول جو تمہارے ہاتھ سے جماعت تیار ہوئی ہے، جماعت صحابہ، جماعت اہل ایمان، وہ اس مقام پر پہنچ گئی ہے کہ کفر، فسوق اور عصیان انتہائی ناپسندیدہ اور ایمان اور اس کے تقاضے انتہائی محبوبیت کے مقام پر. اور آگے قرآن کہتا ہے رفقا محترم اولئک هم الراشدون، اور یہ تمام کے تمام صحابہ جو ایمان لائے، جن نے مہاجرت کی، نصرت کی اور جو اس مقام پر پہنچے، اولئک هم الراشدون، یہ سارے کے سارے راشد ہیں. یعنی یہ کہنا کہ ان صحابہ میں سے 4 صحابہ اور ان کا عہد حکومت تو خلافت راشدہ تھا، اور بعد والے سارے نعوذ باللہ جو اصحاب رسول تھے انہوں نے رشد کو طلاق دے دی، چھوڑ دیا اور فسق کا راستہ اختیار کر لیا، یہ غلط. قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ منکم الراشدون، کہ تم میں سے کچھ راشد ہیں، بلکہ کل کے کل ان مہاجرین و انصار کو جن کا یہ اوصاف ہے، جن کے یہ اوصاف ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے سب کو راشدون قرار دیتا ہے. اور فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے تمہارے اوپر، اور تو اس کے نعمت، اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی نعمت جو ہے اس سے تم مالا مال ہو چکے ہو. اور اللہ ہے علم والا، حکمت کا. اور اس ضمن میں رفقائے محترم ان کی قربانیوں کا حال کیا تھا اور یہ کس مقام پر پہنچے، ایک اور حوالہ دیکھ کر آگے بڑھتے ہیں. المجادلہ آیت نمبر 22 اور 23، 58 اور 22، 23. لا تاجد قوما، فرمایا کہ اے مومن تو کسی ایسی قوم کو نہیں پائے گا کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی. اور ابھی ہم نے 49-7 میں دیکھا کہ یہ جماعت تو وہ ہے کہ کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان، کہ وہ مومن جماعت کیا کرے، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ پھر وہ محبت رکھتی ہو ان سے جو
خلاف چلتے ہوں اللہ اور اس کے رسول کے، یعنی جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے دین قرار دیا ہے اس دین کے اندر جو ڈنڈی مارے، انحراف کرے، تحریف کرے، بگاڑ پیدا کرے، تو وہ مومن ان کے خلاف بائیکاٹ نہ کریں، ان سے محبت کریں، ان سے پیار کریں، نفرت نہ کریں، اظہار بیزاری نہ کریں، ان کے لیے میدان میں کھڑے نہ ہو جائیں۔ کسی مومن جماعت کو تو ایسا نہ پائے گا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، اگرچہ وہ دین میں انحراف پیدا کرنے والے، دین میں بگاڑ پیدا کر، یعنی دین میں ہو بگاڑ، اور بگاڑ ہو اگر مومن جماعت کی موجودگی میں، اور مومنوں کے اعلیٰ نمائندہ کون ہیں؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار اور تابعین بالاحسان، تو ان کی موجودگی میں اللہ کے دین کو بگاڑا جائے اور پھر یہ خاموشی کے ساتھ اس تمام عمل کو برداشت کر لیں اور پھر بھی مومن رہیں، لا تاجدو، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اگرچہ وہ دین میں بگاڑ پیدا کرنے والے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ فرض محال وہ ان کے باپ دادا ہی کیوں نہ ہو، باپ دادا ہی کیوں نہ ہو، اور ابناءہم، یا ان کے اپنے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، اور اخوانہم، یا اپنے ان کے بھائی باندھی کیوں نہ ہو، بھائی بہنیں، بھائی باندھ، اور عشیرتہم، یا ان کے وہ عزیز و اقارب رشتہ داری کیوں نہ ہو، ان سے، ان ایمان والوں سے ایسا ممکن نہیں، یعنی جب تک یہ رہیں گے دین پہ قائم رہے، ان کی موجودگی میں اگر دین میں بگاڑ پیدا ہوگا تو یہ جان کی بازی لگا دیں گے، اگرچہ وہ دین کے خلاف انحراف کرنے والے افراد ان کے آبا و اجداد ہوں، بھائی بند ہوں، رشتہ دار ہوں، عزیز و اقارب ہوں۔ ایسا کیوں ہوگا؟ ایسا اس لیے ہوگا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ایسا اس لیے ہوگا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں اصحاب رسول، ایمان والے، کہ اللہ لکھ چکا ایمان ان کے دماغوں میں، دلوں میں، یعنی میرا اور آپ کا ایمان جو ہے رفقائے محترم وہ تو لفظی ہو سکتا ہے، اس میں تو نفاق ہو سکتا ہے، اس میں تو ظاہر داری ہو سکتی ہے، لیکن آج بھی ایسے یعنی ایمان والے سر کٹانے کے لیے تیار کہ جی یہ قرآن سے یہ چیز ثابت ہے، ہم سر کٹا دیں گے، لیکن ایسی بات نہیں ہونے دیں گے جن کو ہم خلاف یا جس کو ہم خلاف قرآن سمجھتے، اور کوئی بات ایسی ہم قبول نہیں کریں گے جس کو ہم منشا قرآن کے خلاف سمجھتے۔ تو سوال یہ ہے رفقائے محترم، اگر آپ کے اور میرے اندر یہ ایمانی غیرت پیدا ہو گئی ہے 20ویں صدی میں آ کر، 14ویں صدی میں آ کر، جبکہ ہمارے اوپر تو یہ قرآن براہ راست نازل نہیں ہوا، یعنی ہمارے اوپر قرآن نازل نہیں ہوا، براہ راست ہم قرآن کے مخاطب اس معنی میں نہیں ہیں، تو جن کے دلوں اور دماغوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا اور جن کو اللہ نے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دے دیا، اور جن کو اللہ نے تابعین بالاحسان کے ساتھ بھی جنات تجری من تحتہا الانہار کا سرٹیفکیٹ دیا، کیا یہ مان لیا جائے کہ ان کی موجودگی میں مومنوں کا اور محمد رسول اللہ کا راستہ تبدیل کر دیا گیا اور کسی نے اف تک نہ کی، کسی نے کوئی ایک لفظ تک جو ہے نا وہ نہ کہا، خاموشی کے ساتھ نمازیں تبدیل ہو گئی، روزے تبدیل ہو گئے، حج تبدیل ہو گیا بقول ہمارے بعض دوستوں سے، اور یہ تمام خاموشی سے انہوں نے برداشت کر لیا۔ یہ کیسے مومن تھے؟ یعنی میرا اور آپ کا ایمان تو یہ بات برداشت نہ کرے اور ہم سردار کی بازی لگا لیں، اور وہ دین جو آخری دن وہ صلات جو بھی تھی، جو بھی اس کی حیات قضائی تھی، جتنی بھی اس کی رکعتیں تھیں، جتنے بھی اس کے مواقیت تھے، جو بھی محمد رسول اللہ نے آخری دن کروایا، یعنی لازم ہے کہ اس قرآن پر اول مومن اور اول عمل محمد رسول اللہ کی ذات ہو۔ اگر اس قرآن کو نہ محمد رسول اللہ نعوذ باللہ سمجھے، نہ انہوں نے عمل کیا ہے،
اور آپ اور میں آگے بڑھ کر جانے والے ہیں تو آپ کا راستہ ہوگا بھی ہمارا راستہ یہ نہیں ہے. ہمارا تو ایمان ہے کہ اول درجے کا مومن، اول درجے کا سمجھنے والا فہیم اور فہام انسان، اول درجے کا مومن عامل اور حامل انسان محمد رسول اللہ کی ذات ہے. محمد رسول اللہ کے بعد جو بھی انہوں نے دین دیا ارکان دین کی شکل میں، جو بھی اس کی فائنل شیپ تھی، اب اس کے بعد آئے ابو بکر. ابو بکر کی کیا مجال ہے کہ اس میں ذرا برابر تبدیلی کرے اور صحابہ اس کو ٹھنڈے دل سے برداشت کر لیں. آج میرے حوالے سے، آپ کے حوالے سے دیکھ لیں کہ اگر ہمارے اندر کوئی قرآن کا موقف آ جائے اور اس میں ہمارا امام یا کوئی تبدیلی کرنا چاہے تو کتنا مشکل ہے. میں تو خود دیکھ رہا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو اگر میں کوئی ایسی بات کروں رفقائے محترم جو چند سال پہلے میں یا مجھ سے پہلے کوئی مصنف دے چکا ہے قرآن کے نام پر، تو لوگ ہمیں کھانے کو آ رہے ہیں. تو کیا محمد رسول اللہ نے جو موقف دیا علم اور عمل میں، صلاۃ میں، صوم میں، حج میں، عمرہ میں، جہاد میں، تو اس میں ادنا ترین تبدیلی کرے کون؟ ابو بکر کرے، سیدنا عمر فاروق کریں، حضرت عثمان کریں، حضرت علی کریں، خلفاء راشدون کریں، اور تمام جماعت صحابہ برداشت کر لیں، کوئی مزاحمت نہ ہو. اور اس کے بعد بنو امیہ پر آ جائیں. بنو امیہ اس میں اتنا بڑا بگاڑ پیدا کریں، جماعت صحابہ خاموش رہے. اور بنو امیہ والے کاتب رسول وہ بھی تبدیلی کریں تو کس کام کے لیے بھائی؟ اگر اوقات کو تبدیل کریں گے، حیات قضائی کو تبدیل کریں گے، ملے گا کیا؟ یعنی ملوکیت کا تو آسان راستہ ہوتا ہے کہ اپنی سیاست سے غرض رکھے، کرسی سے غرض رکھے، کرسی کو مضبوط کرے. اب مثلا نواز شریف اس سے کیا کہ کوئی مزار پر جاتا ہے یا نہیں جاتا، بلکہ جتنے دوسری طرف جاؤں ان کے لیے تو فائدہ. میری بات ہے کہ یہ جو اصول ہے کہ کیا غیرت ایمانی آج آپ میں اور مجھ میں جتنی ہے، کیا اتنی غیرت ایمانی جو ہے وہ ابو بکر کے دور میں، ابو بکر کے اندر، ابو بکر محمد رسول اللہ کا جو آخری عمل تھا اس کو کیوں تبدیل کرے گا؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور اس کے بعد جو تعامل چلے گا اس میں تبدیلی لایا تو کیوں لایا؟ کیا اس کو ملا؟ اور اس ضمن میں رفقائے محترم دو چیزیں ہیں، ایک ہے حدیث اور ایک ہے سنت. ہم نے حدیث اور سنت کو باہم ایک دوسرے کا ہمانہ بنا دیا ہے. یہ ہے فساد کی جڑ. حدیث تو بعد میں آئی، یہ روایت ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ قرآن کے ساتھ ہی رسول نے بتایا اور امت میں رائج ہو گیا. مثلا جب کتب علیکم الصیام آیا، اتم الحج والعمرۃ للہ آیا، یا جو صلاۃ آیا، تو کیا صلاۃ کی کوئی حیث قضائی جو ہے وہ متعین نہ ہوئی ہوگی؟ اور اس حیث قضائی کو کیا محمد رسول اللہ نے امت میں پرپیچویٹ نہ کیا ہوگا؟ اور کیا وہ ایسے ہی تبدیل ہو گئی؟ اس ضمن میں اب ان بنیادوں کے بعد رفقائے محترم میں چند اعمال کی طرف آتا ہوں، اور ان اعمال کی طرف آنے میں سب سے پہلے میں بنیادی عمل جو رفقائے محترم وہ الصلاۃ کو لیتا ہوں. الصلاۃ کے حوالے سے رفقائے محترم میں کسی سے نعوذ باللہ انتقام لینے کے لیے یا کسی سے بحث برائے بحث کے لیے یا کسی سے مخالفت کرنے کے لیے کوئی بات نہیں کہنا چاہتا. اللہ تبارک و تعالی حاضر اور ناظر ہے، اور نہ ہی میں رفقائے محترم کتاب اللہ سے کسی قسم کے مادی مفادات کا جو ہے کسب یا حصول، یہ سب سے بڑی لعنت ہے، اشتراء آیات اللہ ہے. تو یہ جو کتاب اللہ کے حوالے سے الصلاۃ ہے، اس میں مسائل بنیادی نوعیت کے دو ہیں. ایک تو بنیادی مسئلہ ہے رفقائے محترم اوقات کا، اور دوسرا مسئلہ ہے حیث قضائی کا. الصلاۃ اول اوقات اور پھر حیث قضائی. پہلا مسئلہ آتا ہے الصلاۃ. تو الصلاۃ کے اوقات کے بارے میں رفقائے محترم وہ لوگ جو حدیث کو ہر حوالے سے بالکل اس کے مخالف ہے، بالکل نام بھی سننا نہیں چاہتے، تو ان میں جس طرح میں عرض کرتا ہوں کہ 5 اوقات کے قائل بھی موجود ہیں اور قرآنی آیات کی بنیاد پر اس کے قائل ہیں، اور 3 اوقات کے بھی قائل ہیں،
اور 2 اوقات کے بھی قائل ہیں اور 7 اوقات کے بھی قائل ہیں، قرآن ہی کی بنیاد پر، بغیر اس کے کہ وہ قرآن سے باہر جائے۔ اور جہاں تک رفقائے محترم رکعات کا تعلق ہے تو رکعات میں عبداللہ چکراوی سے لے کر محمد اسلم جراج پوری، علامہ محمد اسلم جراج پوری جو پرویز صاحب کے استاد تھے، انہوں نے کسی نے صلاۃ کی رکعات پر کوئی اختلاف نہیں کیا، یعنی جو رکعات امت میں عمل متواتر کے طور پر چلی آ رہی ہے، ان میں سے کسی نے بھی، عبداللہ چکراوی صاحب نے بھی یہی رکعات مانی ہے اور قرآن سے ثابت کی ہے۔ وہ ایک الگ بحث ہے کہ قرآن سے وہ ثابت ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو ماننے والے ایک طرف تو رکعات میں یہ کہ اس کی وہی رکعتیں جو امت میں ہیں، رکعت صلاۃ میں اگر بر صغیر پاک و ہند میں کسی نے اختلاف کیا ہے تو وہ صرف ادارہ بلاغ القرآن، ادارہ بلاغ القرآن کے ماں سوا عالم اسلامی کے شرق و غرب میں میرے علم میں نہیں کہ کسی نے ہر رکعت کی، ہر صلاۃ کی 2 رکعتیں قرار دی۔ صرف ادارہ بلاغ القرآن ہے جو قرآن کی بنیاد پر ہر صلاۃ کی 2 رکعت بتاتا ہے، لیکن وہ بھی آپ جس مقام پر پہنچا ہے تو یہ میرے پاس ان کا وہ جو پمفلٹ ہے الصلاۃ، تو اس کا رفقائے محترم صفحہ 53 ہے، اور اس صفحہ 53 پر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو یہ ہم نے قرآن سے یہ جزیات لی ہیں، اگرچہ ہم ان کو قرآنی جزیات کہتے ہیں کیونکہ قرآن سے ہم نے اخذ کی ہیں، یہ متشدد ترین ادارہ ہے رفقائے محترم صلاۃ کے بعد میں کسی، یعنی اسلم جراج پوری کے ہاں، خواجہ احمد الدین کے ہاں، عبداللہ چکلاوی کے ہاں اوقات صلاۃ 5 اور رکعت ہوئی 3، 2، 4، ان میں ذرا برابر فرق نہیں، نہ خواجہ احمد الدین میں، نہ اسلم جراج پوری میں، نہ پرویز صاحب میں، نہ عبداللہ چکالوی میں اختلاف کیا، تو صرف ادارہ بلاغ القرآن نے 2 رکعت کی صلاۃ قرآن سے ثابت کی۔ لیکن یہ ان کا جو پمفلٹ پہلے میرے پاس تھا وہ 48 صفحات کا تھا، اب جو مجھے ملا ہے یہ 56 صفحات کا ہے، اور اس کے صفحہ 53 پر رفقائے محترم یہ لکھتے ہیں، جو لازماً محمد علی رسول نگری صاحب تھے، تو لکھتے ہیں کہ اگر یعنی ہمارے اور اہل روایات کا جو صلاۃ کی حیث قضائی اور رکعات پر مسئلہ ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر کچھ فرق ہے تو بھی ہم ضدی نہیں، اگر بعد میں مرکز ملت آئے بقول ان کے اور وہ آ کر کوئی اور صلاۃ دے دے گا تو ہم اس کو بھی ماننے کے لیے تیار ہوں گے، جتنی بھی وہ رکعت بتا دے گا، حیث قضائی بتائے گا، اوقات بتائے گا، ہم ضدی نہیں ہیں، ہم قرآنی حقائق سے اعراض کرنا یہ ہمارے ہاں نہیں ہے، اس کو بھی ہم تسلیم کر لیں گے۔ اور اس کے بعد لکھتے ہیں ہم جملہ اہل اسلام کو فرقے یعنی مشرک نہیں کہتے، فرقے یعنی مشرک نہیں کہتے، کیونکہ یہ سب اللہ تعالی ہی کی نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ سب اللہ تعالی ہی کی نماز پڑھتے ہیں۔ اور آگے ہمیں جملہ مکاتب فکر کے ساتھ صلاۃ ادا کرنے میں کوئی انکار نہیں، یعنی نہ تو یہ مسلمانوں کے فرقے یہ مشرک ہیں مختلف مکاتب فکر، اور نہ ہم اس مقام پر ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہم عام مسلمانوں کے ساتھ صلاۃ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم ایسے نہیں، ہم جملہ مکاتب فکر کے ساتھ صلاۃ ادا کرنے میں کوئی انکار نہیں ہمیں۔ اور آگے لکھتے جیسا کہ ہم صاحب کا جنازہ بھی پڑھتے ہیں اور ہمارے حاجی صاحبان اجتماع حج میں جمیع اہل اسلام کے ساتھ صلاۃ بھی ادا کرتے چلے آ رہے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ باوجود اس کے کہ انہوں نے یہ موقف لیا
لیکن اس کے باوجود کیا ہے موقف آخر کار کہ تمام مکاتب فکر جو اہل اسلام کے ہیں ان کے ساتھ صلاۃ کے ادا کرنے کے وہ منکر نہیں. تو جب اہل اسلام کی صلاۃ سے آپ کو انکار نہیں ہے، یا تو آپ کہیں کہ وہ ٹوٹلی غلط ہے، اور اگر غلط ہے تو ان کے ساتھ ادا کرنے کا کیا معنی، اور اگر آپ ادا کرنے کے قائل ہیں تو 1.5 اینچ کی الگ مسجد بنانے کا کیا فائدہ. امت میں اختلاف و تفرقہ چہ معنی دارت، یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہی صلاۃ پرانی صلاۃ ہے اور اس کے ماں سوا شرک ہے تو پھر دوسرے اہل اسلام کے ساتھ ادائیگی غلط، اور اگر ہے تو دوسرا موقف. میری بات ہے کہ صرف ایک بلاغ القرآن ایسا ادارہ ہے عالم اسلامی میں کہ جس نے یہ کہا کہ جی اوقات صلاۃ 3 اور رکعات صلاۃ 2 بس، اور 2 سے پہلے یا بعد میں پڑھنا بھی شرک ہے. اللہ اکبر کہنا بھی شرک ہے. اللہ اکبر کو بھی شرک قرار دے دیا گیا. اور مزید برآں انہوں نے یہ کیا کہ سجدہ بھی ایک ہے، سجدہ بھی ایک ہے. تو جس وقت انسان اپنی عقل سے چلتا ہے، میری بات یہ ہے کہ یہ تو ایک ہے موقف رفقائے محترم کہ پہلے اوقات صلاۃ سوائے بلاغ القرآن کے یعنی عبداللہ چکلالوی سے لے کر اسلم مراج پوری تک 5 والے بھی موجود، اور آج میں وہ لایا نہیں تفسیر بیان للناس خواجہ احمد الدین صاحب کی. وہ کہتے ہیں باوجود اس کے کہ میں قرآن سے 2 اوقات سمجھتا ہوں لیکن میں 5 اوقات والوں کے ساتھ صلاۃ پڑھنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا. میں ان کے ساتھ 5 پڑھنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں اور ان کے ساتھ میں جاتا ہوں، میرا ان سے اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو میری بات ہے کہ اب یہ دیکھنا ہے رفقائے محترم کہ جو صلاۃ کی رکعات کے حوالے سے بنیادی آیت ہمارے سامنے ہے اس میں دیکھا جائے کہ کیا 2 رکعات قرآن کی اس سے ثابت ہوتی ہیں. تو وہ ایک آیت ہے رفقائے محترم سورہ النساء آیت 101. فرمایا اے ایمان والو اذا ضربتم فی الارض، کہ جب تم زمین میں چلو، فلیس علیکم جناح، تو تمہارے لیے کچھ گناہ کی بات نہیں، ان تقصروا من الصلاۃ، یہ کہ تم الصلاۃ میں کمی کر لو. یہاں 2 اہم نقطے ہیں رفقائے محترم. ایک تو لفظ ہے کسر کا، کسر، اور نمبر 2 آیا ہے من الصلاۃ. یہاں پر پراپ کر دو. لیکن جس وقت رفقائے محترم ان تمام مسائل پر میں نے غور کیا تو میں جس نتیجے تک پہنچا ہوں، میرا تدبر فی القرآن جس مقام پر مجھے لے گیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اپنی ذاتی حیثیت میں، تدبر فی القرآن کے محاصل میں. اور اس کا پرکھنا آپ کی ذمہ داری ہے. قیامت میں عند اللہ آپ جواب دیں اپنے حوالے سے، میں جواب دوں اپنے حوالے سے. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ قیامت میں یا آگے چل کر کوئی نہ کہہ جی قائد صاحب نے ایک موقف تبدیل کیا یا ایک اختیار کیا اور ہمیں بتایا تک نہیں، پتہ ہی نہیں چلا کہاں یہ تبدیلی آگئی، کیوں آئی. تو صرف اس حوالے سے میں اپنی ذمہ داری کے حوالے سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے یعنی بلاغ القرآن کے ساتھ میں نے بھی اس مفہوم کو صحیح سمجھا تھا، لیکن جب اس کے اندر ڈیپلی مجھے جانے کا اتفاق ہوا، ایسے کچھ حالات پیدا ہوئے کہ قرآن والوں کے طرز عمل سے، حالات سے، ان کے تفقع سے جب مائنوٹلی مجھے جانا پڑا اور اپنی ذات کا بھی انالیسس کرنا پڑا، اپنے دوستوں کا بھی، تو جن نتائج تک میں پہنچا ان میں سے 2 چیزیں اس مقام پر میرے لیے ہلا دینے والی. پہلی چیز تو یہ کہ قرآن یوں نہیں کہہ رہا کہ لیس علیکم جناح ان تنصفوا، کہ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ تم نصف کر لو، یعنی نصفی کی بات نہیں ہو رہی. قرآن کسر کی بات کر رہا ہے. کسر کا معنی کم کرنا، ڈراپ کرنا، مجموعے میں سے کوئی بھی چیز کیفیت یا کمیت، مثلا صلاۃ کے اندر سے قیام کو ڈراپ کر دینا،
رکوع کو ڈراپ کر دینا، کسی وقت سجدہ، جس طرح کے خطرے کے وقت میں کیا ہوتا ہے کہ کسی وقت ہم قیام کی حالت میں بھی نہیں کر سکتے، رکوع بھی نہیں ہوتا، سجدہ بھی نہیں ہوتا، فرجال اور رکبانا، یعنی خوف کی حالت جو ہوتی ہے، تو نہ کہ قصر کرو الصلاۃ، یعنی اس کا کمی کرنا، اس کمی کی نوعیت اور کیفیت کیا ہو، اس کو اوپر رکھا ہے۔ نمبر 2، من الصلاۃ کیا ہے رکھا ہے محترم، اگر یہاں صلاۃ کل کو نصف کرنا ہوتا تو قرآن یوں کہتا لیس علیکم جناح ان تنصفوا الصلاۃ، کہ تم الصلاۃ کا نصف کر لو۔ تو اگر خطرے کے وقت میں یعنی زیادہ رکعات کا پڑھنا مشکل ہے تو ایک کا پڑھنا بھی اتنا ہی مشکل ہے۔ تو میری مالک یہاں 2 لفظ عام ہے رکع محترم، ایک تو قصر ہے، نصف نہیں۔ نمبر 2، اگر 2 برابر وحدتوں میں تقسیم کر کے ایک وحدت کو لینا اور دوسری کو ڈراپ کرنا ہوتا تو قرآن من صلاۃ نہ کہتا بلکہ الصلاۃ کو ڈائریکٹ مفعول بناتا اور یوں کہتا کہ تم الصلاۃ کو نصف کرو۔ تو نصف صلاۃ کرنے کی بجائے صلاۃ کی حیث قضائی میں اس کے عمل میں کمی کرنے کا قائل ہے، اور اسی طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی وقت ہی اپنے مقام سے ٹل جائے اور اس کو ذکر عام میں تبدیل کرنا پڑے۔ اب اس کے بعد اگلی آیت 102 جو ہے رکع محترم، اس میں ایک حیض قضائی کی بات کی ہے اور اس میں یوں ارشاد فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور جب آپ ان میں موجود ہوں تو ان کے لیے آپ الصلاۃ کو قائم کریں۔ یہاں 2 نقطے اہم ہیں رکع محترم جو میرے ذہن میں آتے ہیں۔ نمبر 1، کیا یہ آیت جو ہے یہ ذات رسول کے ساتھ خاص ہے یا اس کا تسلسل ہوگا؟ اور اگر تسلسل ہوگا تو اس میں وہ حیث قضائی کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے اس کا تتبع جو ہے وہ واجب ہوگا، لازم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہے آگے ارشاد قرآن کہتا ہے کہ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ، پس چاہیے کہ ایک گروہ اے رسول مومنوں میں سے آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ یہاں پر جو ہم سمجھے تھے وہ یہ کہ کل کی کل جماعت کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے۔ کل کی کل جماعت جو ہے اس کے 2 طائفے ہو جائیں، ایک طائفہ جو ہے وہ آ کر صلاۃ کرے اور دوسرا طائفہ جو ہے وہ پہلے پر کھڑا رہے۔ لیکن یہاں یہ بھی بات نہیں ہے، یعنی قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ اے رسول تو جماعت کو 2 طائفہ میں تقسیم کر، یعنی جنگی حالات میں قرآن میں ہم سورہ آل عمران میں دیکھیں گے کہ طائفے 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، یعنی جنگی حالات کے تحت جو جماعت ہے اس میں مختلف یونٹس ہو سکتے ہیں، ڈویژنز ہو سکتی ہیں، طوائفہ ہو سکتے ہیں، الگ الگ۔ تو بہرحال یہاں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ نہیں، کل طائف 2 ہیں تو ایک طائفہ آئے اور وہ آپ کے ساتھ قیام کرے، اور اس کو چاہیے کہ وہ جو اسلحہ ہے اس کو وہ اپنی ریچھ سے، رسائی سے دور نہ ہونے دے، یعنی اسلحہ جو ہے وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، وہ اپنا اسلحہ اپنے پاس رکھے، رسائی میں رکھے، قریب رکھے، یہ نہیں کہ وہ پہنے رہے۔ مراد یہ ہے کہ اخذ میں یعنی ان کی رسائی میں، ریچ میں قریب ہی رہنا چاہیے تاکہ اگر دشمن محلۃ واحدہ کر دے تو وہ اس کا دفاع کر سکے، غفلت نہ ہو۔ اس کے بعد ہے رکع محترم فَإِذَا سَجَدُوا۔ اب یہاں فَإِذَا سَجَدُوا جو آیا ہے، یہ سجدوا کیا ہے کہ جب وہ ایک سجدہ کر لے، یا یہاں سجدہ جو ہے یہ عمل صلاۃ کے اختتام کے لیے، یعنی سجدوا سے مراد سجدہ کرنا ہے اور یہ جماعت چلی جائے بغیر اس کے کہ رسول ان پر سلامتی اور رحمت کی دعا کرے، یعنی یہ مومن ہونے کے باوجود، عمل صلاۃ میں شریک ہونے کے باوجود اللہ کے رسول کی دعا اور رحمت سے محروم ہو کر چلے گئے۔ یہاں سجدوا کس معنی میں ہے؟ مجرد
یعنی سجدہ کیا، یا یہ تکمیل ہے، قائم مقام ہے عمل صلاۃ کے اختتام پذیر کرنے کہ جو بھی عمل صلاۃ ہے جب وہ ان کی طرف سے تکمیل کو پہنچے، تو میں یہ سمجھتا ہوں رفتار محترم یہاں شاید جو ہے یہ عمل صلاۃ کی اقامت کے لیے، یعنی جب وہ عمل صلاۃ جتنا ہے اس کو پورا کر چکے، کیونکہ آگے قرآن کہتا ہے فَلْيَقُولُوا مِنْ وَرَائِكُمْ کہ جب یہ عمل صلاۃ کر چکے ہیں تو یہ چلے جائیں تمہارے پیچھے، یعنی فرنٹ لائن پر۔ اور آگے قرآن کہتا ہے وَالْقَاتِ طَائِفَةٌ پس چاہیے کہ آئے دوسری جماعت، طائفہ اخرى دوسری جماعت آئے، اور وہاں اس دوسری جماعت کو کہ قرآن یہ کہتا ہے لم یصلوا، یعنی لم یسجدوا نہیں کا، کہ جس دوسری جماعت نے آپ کے ساتھ عمل صلاۃ نہیں کیا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ تو انہیں چاہیے کہ وہ اب آپ کے ساتھ عمل صلاۃ کریں۔ کہنا میں نے یہ تھا رفتار محترم کہ یہ ہیں الفاظ قرآن، کیا ان الفاظ قرآن سے نص کے طور پر 2-2-4 کے طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ رکعت جو صلاۃ کی رکعت ہیں وہ 2 ہیں، یعنی صلاۃ کی رکعت کا 2 ہونا زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا استنباط ہے، یعنی یہ ہمارا فہم ہے اور ہم اس فہم کو لے رہے ہیں، لیکن لفظوں میں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اذا صلوا رکعتاً، اذا صلوا رکعتین، یعنی الصلاۃ رکعتان، یعنی قرآن میں یہ نص نہیں ہے کہ انما الصلاۃ رکعتان کہ صلاۃ جو ہے اس کی 2 رکعتیں ہیں، صلاۃ الخوف رکعت واحدہ، صلاۃ الخوف جو ہے وہ رکعت واحدہ ہے، یعنی نص کے طور پر آپ نہیں کہہ سکتے کہ رکعت واحدہ صلاۃ الخوف ہے اور رکعتان جو ہے وہ گویا کہ کامل صلاۃ ہے، یعنی قرآن کی یہ نص نہیں ہے، یہ استنباط ہو سکتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم قرآن سے یہ چیز کنسٹرو کرتے ہیں، ہم یہ چیز قرآن سے فہم کرتے ہیں، قرآن سے ہم یہ چیز اخذ کرتے ہیں، لیکن جس طرح آپ کو قرآن سے اخذ کرنے کا حق ہے، آپ نبی نہیں ہیں، معصوم نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ معلم نہیں ہے، تو جس طرح آپ کو اخذ کرنے کا حق ہے قرآن سے، اسی طرح دوسرا جو ہے وہ بھی اخذ کرنے کا حق ہے۔ اور اس زمن میں اگر یہ اختلاف پیدا ہو جائے تو اس کا حل کہاں سے آئے؟ تو اگر اس حل کو آپ کو اور میرے اوپر چھوڑ دیا گیا تو پھر تو وہی گڑبڑ۔ تو دیکھنا یہ ہے رفتار محترم کہ کیا یہ جو رکعات ہیں یہ منصوص ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کی نص نہیں ہے، نص نہیں ہے، یعنی 2-2-4 کی طرح قرآن میں یہ نہیں ہے کہ الصلاۃ رکعتان، الصلاۃ الخوف یا صلاۃ الخوف رکعت واحدہ، یہ قرآن کی نص نہیں ہے۔ نص سے میری مراد ہوتی ہے کہ جس کو ہم 2-2-4 کی طرح کہیں، جس طرح قرآن میں بہت سی مثالیں ہیں کہ ان کا جو انکار کرے گا آپ کہیں گے کہ وہ نص قرآن کا منکر ہے، تو یہ قرآن کی نص نہیں ہے۔ اور جس طرح میں نے ابھی آپ کے سامنے ان کا براہم قرآن والوں کا اپنا پمفلٹ رکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ صلاۃ ہم نے قرآن سے اخذ کی ہے، لیکن اگر اس سے کوئی اور صلاۃ مرکز ملت آ کر دے دے گا تو ہم اس کو بھی مان لیں گے۔ اور ساتھ کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو جملہ مکاتب اہل اسلام کے ساتھ صلاۃ ادا کرنے کے لیے تیار اور کرتے ہیں اور ہمارا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ تو حیات کے حوالے سے، اور اب رہا مسئلہ رفتار محترم 2 حوالوں سے، ایک تو یعنی مواقیت اوقات، اور دوسرا اس میں یعنی عمل رسول اور صحابہ کا تابعین کا، تابعین بالاحسان کا یہ عمل جو ہے صلاۃ کے بعد میں کیا ہے۔ اس ضمن میں رفتار محترم ہم سورہ العلق جو ہے وہ بالکل ابتدائی سورہ العلق 96 سورہ ہے، آیت ہے 10 ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی،
کیا آپ نے دیکھا ارأیت الذی ینہا، کیا آپ نے دیکھا اس کو ینہا جو روکتا ہے عبداً اذا صلی، بندے کو، کہ جب وہ بندہ صلاۃ ادا کرتا ہے. اب یہ جو رفتہ محترم ہے عبداً اذا صلی، وہ بندے کو، اب بندے سے مراد یہاں محمد رسول اللہ کی ذات، کہ محمد رسول اللہ کی ذات کو منکر قرآن جو ہے، یا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، وہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل صلاۃ کرتے دیکھتا ہے تو وہ ان کو روکتا ہے. اب یہ اور اس طرح کی اور بہت سی آیات، یعنی میری مراد ہے کہ جہاں سے ہم حیات صلاۃ لے رہے ہیں کہ رکعتیں دو ہیں، فرض کر لیں، ایک مفروضہ بھی، ہائپوتھیسس بھی، مسئلے کے حل کے لیے سائنسز میں، سائنٹیفک میتھڈ میں اس کا بھی امکان ہوتا ہے کہ ہم ایک مفروضہ ہائپوتھیسس لے لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو سچویشن ہے، پرابلم ہے زیر بحث، کیا وہ مسئلہ حل ہوتا ہے یا نہیں. اگر ہو جاتا ہو مسئلہ حل تو فار دا ٹائم بینگ ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں ورکنگ، یعنی عملی صورتحال کے لیے، کان تو اس سے بہتر حال ہمیں کوئی مل جائے. اب یہ رفتہ محترم قرآن جو ہے دفعتاً واحدہ نازل نہیں ہوا، دفعتاً واحدہ نازل نہیں ہوا، قرآن تھوڑا تھوڑا نازل ہوا. یہ قرآن حکیم نے اس کو خود بیان فرمایا سورہ، یہ صرف اس کو عبداً اذا صلی والا تو میں نے یہ دکھانا تھا کہ عمل صلاۃ بالکل ابتدائی ایام میں رسول جو ہے نا وہ کرتے ہیں، اور قرآن جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، بالکل تھوڑا 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 تھوڑا. قرآن اس کو یوں کہتے ہیں قرآناً فرقناہ لتقرأہ علی الناس، یہ بنی اسرائیل کی آیت 106. قرآناً فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا، کہ قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، فرقناہ یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر کے اجزاء یونٹس کی شکل میں ہم نے اسے نازل کیا تاکہ اے رسول آپ اس تھوڑے تھوڑے قرآن کو لوگوں پر پڑھ سکیں اور جو پھر ایمان لائیں ان کو اس کی تعلیم دے سکیں. یعنی تھوڑا تھوڑا قرآن اس لیے نازل ہوا کہ قرآن کے علم کے ساتھ ساتھ قرآن کا جو عمل ہے وہ بھی ایمان والوں کے دل اور دماغ پر نقش کیا جا سکے. اللہ کے رسول کا کام صرف قرآن کی آیتیں پڑھنا نہیں تھا، بلکہ جس طرح کوئی فزکس یا کیمسٹری کا معلم ہوتا ہے تو اگر ایک سائنٹیفک بک ہے ہمارے پاس، ٹیکسٹ بک ہے، تو اس ٹیکسٹ بک کو ایلیبوریٹ کرنے کے لیے، ایکسپلین کرنے کے لیے پروفیسر حضرات ہزارہ مثالیں دیتے ہیں، ہزارہ طرح ڈیمانسٹریشن کرتے ہیں ان قاعدوں کلیوں کو، فارمولاز کو سکھانے کے لیے. تو اس قرآن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک معلم بھیجا تھا. یہ قرآن کوئی ہوا میں نہیں اترا، اس قرآن کے ساتھ اللہ کا ایک مستند معلم آیا. اس معلم کو اللہ تعالیٰ نے الکتاب کا معلم قرار دیا، الحکمت کا معلم قرار دیا، ان کا مزکی قرار دیا، ان کا مربی قرار دیا. اور اس کے مجرد قرآن کی آیتیں پڑھ سنانے سے نہیں، پڑھنے سے، تلاوت سے، تعلیم کتاب سے، تعلیم حکمت سے، تزکیے سے وہ جماعت تیار ہوئی کہ جس کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا، سورہ الانفال آیت نمبر 4، سورہ الانفال آیت نمبر 74، اور اسی طرح سورہ المومنون اب وہ الحجرات آیت نمبر 7، پھر سورہ المجادلہ آیت نمبر 22-23 کہ دل دماغ میں ان کے ایمان اور قرآن اتر گیا. یہ اور ان کا فریضہ کیا بتایا گیا. اس کے لیے 22-78 میں اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو جو صحابہ کی شکل میں محمد رسول اللہ نے تیار کی تھی، اللہ تعالیٰ نے امت مجتبی قرار دی. 22-78 وہ امت جو تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے
کیا قرار دیا؟ هو اجتباکم، آیت نمبر 78، وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اے ایمان والو سر دھر کی بازی لگاتے رہو اللہ کے اس دین کے لیے۔ کیوں؟ هو اجتباکم، کیونکہ اللہ تعالی نے رسول ہی کو نہیں، جاہدوا فی اللہ حق جہاد ایمان والوں کو اللہ فرما رہے ہیں۔ آیت نمبر 77 میں یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو خطاب ہے، یا ایھا الرسل کو خطاب نہیں ہے۔ تو یہ یا ایھا الذین آمنوا جو تھے رفقا محترم ایمان والے، ان کو اللہ نے فرمایا هو اجتباکم، اللہ تعالی نے تمہیں اپنے اس دین کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے۔ هو اجتباکم، تم عباد مجتبی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے الرسول کو اپنے کلام اور دین کی امانت کے لیے اور محمد رسول اللہ کے توسط سے قرآن کی تعلیمات کو دنیا جہان میں پھیلانے کے لیے یہ واسطہ بنے، یعنی رسول واسطہ ہے خلق و خالق کے مابین، اور صحابہ اور تابعین واسطہ ہیں نوع انسانی اور محمد رسول اللہ کے مابین، یعنی محمد رسول اللہ نائب ہیں، وہ نیابت رسالت اللہ کی طرف سے، اور محمد رسول اللہ کے جو اصحاب ہیں هو اجتباکم، یہ آپ کی تعلیم اور تربیت سے تیار ہونے والی جماعت، ان کو بھی اللہ مجتبی قرار دیتا ہے۔ اور یہ کہنا رکھتا ہے محترم کہ ان لوگوں نے الفاظ قرآن کی تو حفاظت کی اور ارکان دین کا بیڑا غرق ہو گیا۔ الفاظ قرآن پر تو پیرا دیا، پڑاؤ ڈالا، اور جہاں تک قرآن میں آتا کہ حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، صوم کیا ہے، صلاۃ کیا ہے، جہاد کیا ہے، ان سب کے اندر ایسی نعوذ باللہ ڈنڈی ماری کہ اس کا نام و نشان ہی سب ایسی سے مٹ گیا۔ تو قرآن کہتے ہیں هو اجتباکم، کہ تم مجتبی ہو، اور مجتبی کے بعد فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے اس دین کی جو ملت ابراہیمی کے حوالے سے ابراہیم کو عطا ہوا تھا تمہارے ہاتھوں سے اللہ اس کی تجدید کروا رہا ہے، اس کی تنفیذ کروا رہا ہے، اور هو سماکم المسلمین، اس اللہ نے تمہارا مسلم نام رکھا ہے اس دور میں بھی اور اس سے پہلے بھی۔ اور آگے رفتہ محترم قرآن کہتا ہے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، پس دین کے حوالے سے رسول شہادت دے رہا ہے تمہارے اوپر، دین کے حوالے سے شہادت دے رہا ہے رسول تمہارے اوپر، اور تم کیا ہو وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور کل نوع انسانی پر اب دین کے تم شاہد قرار دیے گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دین کو لاوارث یا یتیم نہیں چھوڑا، یعنی پہلے درجے میں اس دین کی ولایت و شہادت محمد رسول اللہ کو ملی، محمد رسول اللہ کے بعد یہ دین کی امانت و وراثت صحابہ کو ملی، السابقون الاولون کو ملی، سورہ توبہ آیت نمبر 99 اور 100، اور صحابہ نے یہ دین تابعین کو دیا، اور تابعین نے تبع تابعین کو، اور یہ سلسلہ آگے چلا۔ تو میری بات ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے اور دین کی شہادت بحیثیت مجموعی تکونوا شہداء علی الناس، اور آگے فرمایا فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، پس تم الصلاۃ ادا کرتے رہنا، الزکوٰۃ کو ادا کرتے رہنا۔ اب یہاں اس کو ہم اس سے ملاتے ہیں رکھتا ہے محترم سورہ العلق 96 سورہ جو تھی آیت نمبر 10، ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، اب اس وقت کتنا قرآن نازل ہوا تھا رکھتا ہے محترم، یعنی ہمارا جو طریقہ ہے تصریف آیات ہم نکال لیتے ہیں، تو تصریف آیات اس معنی میں کہ ایک موضوع سے متعلق آیات اکٹھی کر لی، ہم مثلا صلاۃ کی آیت قضائی لینی تھی اور سورہ نساء لے لی،
تو اللہ کے بندو سورہ نساء تو مدنی سورہ ہے، یا کم از کم اس دور سے متعلق ہے کہ جس دور میں عملاً قتال فی سبیل اللہ ہو رہا ہے، یعنی اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ، یہ تو الفاظ کے اندر دلالت موجود ہے کہ یہ اس دور کی بات ہے کہ جب جماعت صحابہ، جماعت اہل ایمان دفاع دین کے لیے قتال میں نکلی ہوئی تھی۔ یہ تو طے شدہ بات ہے کہ یہ اس دور کی آیت ہے کہ جس دور کے اندر صحابہ کرام دین کے دفاع کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے گھر بار کو چھوڑ کر میدان جہاد میں نکلتے تھے، سفر کرتے تھے۔ اور وہ آیت جو ہمارے سامنے ہے سورہ العلق کی آیت نمبر 10، ارائیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، وہ دور تو وہ ہے کہ ذات رسول کا یہ مقام ہے کہ وہ صلاۃ ادا نہیں کر سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے رفتہ محترم کہ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ حیات صلاۃ قرآن میں ہے، اور یہ قرآن میں جو ہے یہ سورہ نساء میں ہے، یا کم از کم جہاد اور قتال کے ضمن میں ہے، تو جب ابھی جہاد و قتال کا نام و نشان ہی نہیں تھا اور دعوت قرآن کے بالکل ابتدائی ایام تھے، تو کیا اس وقت عبد اذا صلی رسول کوئی اپنے صلاۃ نہیں کر رہا تھا؟ اور اسی طرح جب یہ آیت آئی ہمارے سامنے 2278، تو کیا اس وقت کوئی صلاۃ نہیں اور ان کو کیا صلاۃ قائم کرو؟ صلاۃ ہے ہی نہیں۔ صلاۃ کی حیات قضائی جا کر قرآن جو ہے وہ سورہ نساء میں بتائے گا، آگے چل کر بتائے گا، اور اب انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم صلاۃ کو قائم کرو، یہ کیسے؟ اور اسی طرح رفتہ محترم ہم 29ویں سورہ جو ہے سورہ العنکبوت آیت نمبر 45، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، فرمایا کہ اے رسول تلاوت کر اس چیز کی جو وحی کیا جا چکا ہے تیری جانب، کیا من الکتاب، کتاب میں سے۔ اور یہاں کون کی کون کتاب مراد نہیں ہے، کیونکہ ساری کی ساری کتاب دفعۃ واحدہ تو نازل ہی نہیں ہوئی۔ 17:106 کا ہم نے حوالہ پڑھا ہے، قرآن فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا، قرآن تو تھوڑا تھوڑا نازل ہوا ہے۔ تو اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کہ جتنا قرآن آپ کے پاس آ چکا ہے موقع محل کے مطابق اس کی تلاوت کرو۔ تو الکتاب کوئی چیز موجود ہے پہلے سے کہ جس کی کیا ہو ہے تلاوت کرنی ہے، تو تلاوت کتاب مستقل حکم ہے، مستقل عبادت، اور آگے ہے واقم الصلاۃ، اور الصلاۃ کو قائم رکھ۔ تو اگر الصلاۃ کی حیات قضائی اللہ تعالیٰ نے پیش کی، رسول کو کوئی بتائی ہی نہیں، اور رسول نے امت کو نہیں دی، کیونکہ ہمارا یہ جو تصور ہے کہ جی حیات قضائی قرآن میں ہے اور وہ کہاں ہے سورہ نساء میں، تو سورہ نساء جو ہے یا جہاں پر قرآن میں یقیمون الصلاۃ، اگر ہم کسی ترتیب کو کہتے یہی ترتیب ہے، تو جہاں پر یقیمون الصلاۃ ہے تو اس سے پہلے سورۃ الفاتحہ ہے، تو کیا اس سے پہلے کوئی الصلاۃ کی حیات قضائی ہے؟ میری مراد ہے کہ اگر یہاں پر الصلاۃ کی اقامت کا حکم ہے اور الصلاۃ کی کوئی حیات قضائی ہے ہی نہیں، کیونکہ جو بتائی جاتی ہے وہ تو سورہ نساء میں، اور سورہ نساء مدنی ہے، بعد میں نازل ہونے والی ہے، وہ حالات جنگ کے بیانات پر مشتمل ہے۔ تو فرمایا الصلاۃ کو قائم کرو، بلا شبہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ الصلاۃ اگر قائم ہو تو یہ کیا کرتی ہے؟ فحشاء اور منکر الصلاۃ سے کٹتے۔ الصلاۃ کی اقامت جب بھی ہوگی، اگر فرد مصلی بنے گا تو ناممکن ہے کہ وہ الصلاۃ کے اقامت کے ساتھ ساتھ فحشاء اور منکر سے نہ رکے، اور اگر وہ نہیں رک رہا تو اس کا مطلب کہ اس نے الصلاۃ کی اقامت کی ہی نہیں، وہ مرا ہے، وہ دکھاوا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، فرمایا کہ الصلاۃ کی اقامت کے ساتھ ساتھ جو کتاب اللہ کی دعوت ہے، حاکمیت کتاب اللہ کا جو قیام ہے،
وہ صلات سے بڑھ کر عمل ہے۔ صلات انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جوڑتی ہے، اور پورے کا پورا قرآن اپنی زندگی میں، اپنے ماحول میں، اپنے معاشرے میں اس کے اندر خود بخود الصلاۃ بھی آتی ہے، یعنی صلاۃ موقت بھی ذکر اللہ ہی کی ایک شان ہے، اس کا ایک حصہ ہے۔ اور واللہ یعلم ما تصنعون، اور اگر تم اس اقامت صلاۃ کو ترک کر دو اور اس کی جگہ پر اور چیزیں بنا لو، یا صلاۃ اور ذکر اللہ کو کاٹ دو، تو یہ جو تمہاری سخن سازیاں ہوں گی، فریب سازیاں ہوں گی، اللہ کے علم سے یہ پوشیدہ نہیں۔ کہنا میں نے یہ تھا رفتہ محترم کہ یہ جو الصلاۃ ہے، جس کا پہلے ہی دن، پہلے ہی قدم پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام آئے تو آقم الصلاۃ لذکر 20-14، سیدنا یحییٰ علیہ السلام، سیدنا زکریا علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، یعنی کوئی نبی نہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے صلاۃ کا پابند نہ کیا۔ اور صلاۃ کی پابندی الکتاب کی تلاوت کے ساتھ، اور اس ضمن میں ایک اور بات درج کرتا چلوں رکھتا محترم کہ الصلاۃ کے اندر قرآن کی تلاوت اپنی ذات میں ایک مستقل عبادت، یعنی صلاۃ کے اندر قرآن کی تلاوت یہ ایک مستقل عبادت، اور اس کو صرف ادعیہ تک، دعاؤں تک خاص کر دینا یہ میرا موقف تھا، لیکن میں اسے ترک کر چکا ہوں۔ کیوں میں نے ترک کیا ہے اس ضمن میں میں آپ کے سامنے آیات لانا چاہتا ہوں۔ بہرحال یہ جو چند مقامات ہے رفتہ محترم، اس میں آپ کے سامنے جو چیز رکھنا چاہتا تھا وہ کہ حیض قضائی جس کو کہ منصوص کہیں وہ قرآن میں نہیں ہے۔ تو جب قرآن میں منصوص حیض قضائی نہیں اور حکم موجود ہے، اور اس حکم کا بیان کرنے والا، سمجھانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا معلم قرآن کے ساتھ آیا ہے، اور وہ جو رسول کی تعلیم کردہ صلاۃ عمل ہے وہ امت کے شرق و غرب میں کسی گوشے میں آپ چلے جائیں وہ، اور یہ جو امت کے اندر تو صلاۃ میں اختلاف ہے۔ رفتہ محترم جب میں نے تصور کیا ہے، مجھے امت کی صلاۃ میں کوئی اصولی اختلاف نہیں ملا، نہ شیعہ میں، نہ سنہ میں، نہ دیوبندیوں میں، نہ بریلویوں میں۔ مجھے کسی کے اندر صلاۃ کے حوالے سے نہ تو کوئی اختلاف اصولی ملا، اور نہ میں یہ مانتا ہوں کہ صلاۃ سے فرقے پیدا ہوتے، نہیں مانتا۔ صلاۃ سے اگر فرقے پیدا ہو رفتہ محترم تو جو دیوبندیوں کی صلاۃ، بریلویوں کی صلاۃ، اہل حدیث کی صلاۃ، سب کی صلاۃ ایک ہے۔ شرق و غرب میں آپ چلے جائیں رفتہ محترم، سب کے ہاں یعنی عشاء کی رکعتیں، مغرب کی رکعتیں، عصر کی رکعتیں، ظہر کی رکعتیں، فجر کی رکعتیں، کسی میں ادنا ادنی فرق نہیں ہے۔ یہ کیسے باور کیا جائے کہ یہ شرق و غرب میں جو امت اسلامیہ کا یہ اجتماع ہے، جو بندیوں کا، بریلویوں کا، حدیث کا، اہل تشیع کا، یہ سارے کا سارا رسول کے عمل کے بغیر یہ امت میں اول سے آخر تک رواج پذیر ہو گیا، اور پوری اس امت میں 1400 سالہ دور میں کوئی بھی ایسا رئیس خبیر نہ آیا کہ جو اس امت کو اس سے دلدل سے نکال۔ ایک مادی مثال دیتا ہوں، اس امت میں صلاۃ کے مسئلے میں ایک اختلاف چلا اور وہ آج تک چل رہا ہے، اور وہ ہے صلاۃ التراویح، کہ صلاۃ التراویح کا محل کیا ہے اور تعداد کتنی ہے، کہ اس کو صلاۃ التراویح کو کہاں ادا کرنا ہے، عشاء کے فوراً بعد یا صلاۃ التہجد کے ساتھ، اس کی رکعتیں 20 کرنی ہیں یا 8 کرنی ہیں۔ یہ اختلاف امت میں اس وقت سے آج تک چلا ہے، یعنی جو نافلہ ہے اس کا اختلاف امت میں ریکارڈ ہے، اور جو صلاۃ الفریضہ ہے اس کے بارے میں اتنا بڑا تغیر، تبدیلی کا عمل ہوا اور امت میں اس کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں۔ امت ساری کی ساری ساکت و صامت ہے، خاموش۔ اور اس ضمن میں ہم بات یہ رفتہ محترم کہ پہلے دن سے اہل تشیع جو ہیں وہ صلاۃ التراویح کا معاوضہ کر رہے ہیں،
کہتے ہیں کہ یہ جی حکومت نے یہ شروع کیا تھا، ہم اس کو نہیں مانتے، لیکن انہی والے تشیعوں سے پوچھتے ہیں ہم کہ بتاؤ میری اوقات صلاۃ کتنے ہیں؟ وہ کہتے ہیں 5۔ بھائی رکعتیں کتنی ہیں؟ 2، 4، 3، 4۔ بھائی سوال یہ پیدا ہوتے کہ اگر کسی بھی دور میں، یعنی کوئی دور ایسا نہیں اس امت پر آیا کہ جس میں یہ اس کی ساری تاریخ مٹ گئی ہو، مکہ مدینے کا نشان مٹ گیا ہو، یہ امت جو ہے اپنے مرکز سے صفحہ ہستی سے محروم ہو گئی ہو۔ اور جس طرح میں نے کل عرض کیا یہ کہنا کہ ہم تو قرآن کے علاوہ کوئی اور بات نہیں مانتے۔ میں نے کل عرض کیا کہ رفقا محترم، کیا قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ صفا اور مروہ کہاں ہے؟ سورۃ البقرہ آیت 158، صفا اور مروہ کہاں ہے؟ وہ کون سا روئے زمین کا خطہ ہے کہ جہاں پر صفا اور مروہ ہے؟ قرآن کیا بتاتا ہے کہ وہ کون سا مقام ہے کہ جہاں پر کعبہ سچویٹڈ ہے؟ قرآن بتاتا ہے کہ رمضان کا کون سا مہینہ ہے، وہ شعبان سے پہلے ہے یا بعد میں ہے، شوال سے پہلے ہے یا بعد میں ہے، یوم الجمعہ کون سا ہے، ہفتے کا کون سا دن، اتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ، اور حتیٰ کہ زکوٰۃ۔ اہم بات یہ ہے رفتہ محترم، ریکارڈ پر میں یہ لانا چاہتا ہوں کہ ہمارے 3 اوقات کے قائد ہمارے دوست تھے، فاضل دوست تھے، محمد رسول نگری صاحب، تو انہوں نے میرے سامنے اعتراف کیا کہ یہ جو صلاۃ کی حیات قضائی ہے یہ ہم قرآن سے نکالنے میں اس لیے کامیاب ہو گئے ہیں کہ امت میں یہ ادارہ کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے، لیکن الزکوٰۃ وہ انسٹیٹیوشن کے طور پر موجود نہیں ہے، تو آج تک ہم فیصلہ نہیں کر سکے۔ 10 کا انہوں نے قرآن سے تعین کیا تھا، لیکن آخر عمر میں فکری اور نظری طور پر وہ قائل نہیں رہے تھے، اگرچہ کہتے تھے کہ جی آپ اگر ہم اس موقف کو تبدیل کریں گے تو لوگ کہیں گے یہ جی عجیب لوگ ہیں، 13 سال پہلے انہوں نے ایک موقف دیا تھا، آج تبدیل کر لیا، ان کا کیا اعتبار؟ تو میں نے اس وقت بھی انہیں کہا تھا رفتہ محترم کہ اگر کسی موقف کی غلطی 13 سال کے بعد آپ پر یہ مجھ پر واضح ہو جائے اور ہم اس لیے نہ چھوڑیں، اور امت سے ہم 1300 سالہ تواتر چھڑوانا چاہتے، امت 1300 سالہ تواتر چھوڑے اور ہم 13 سال پہلے اگر کوئی بات غلط ہے اور ہم مان رہے ہیں کہ وہ غلط ہے تو اس کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو تو بات کیسے چلے گی؟ کہنا میں نے یہ تھا رفتہ محترم کہ 2 صورتیں ہیں، یا تو یہ مانا جائے کہ یہ امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد، صحابہ کے بعد، تابعین کے بعد، تبع تابعین کے بعد اتنا اس پر کوئی ایسا بین الاقوامی حادثہ ہوا، آسمانی بلا آئی، آفت آئی کہ اس آفت نے اس امت سے اعمال کا سارا جو ریکارڈ تھا وہ غائب کر دیا، اور اب ہم قرآن پر ایمان لا کر مل بیٹھے، کندھے کے ساتھ کندھا ملایا اور اس بات پر بیٹھے کہ آئیے صلاۃ قرآن سے تلاش کریں۔ اور تلاش کا جو نتیجہ نکلا وہ میں نے پچھلے حوالہ دیا تھا کہ خواجہ احمد الدین صاحب تفسیر بیان الناس میں لکھتے ہیں کہ ہم لاہور میں جمع ہوئے وہ لوگ جو حدیث کے تارک تھے، حدیث کو کلی طور پر رد کر چکے تھے، تو ہم لاہور میں اکٹھے ہوئے یہ بات طے کرنے کے لیے کہ اوقات صلاۃ کتنی اور حیات قضائی کیا ہے صلاۃ کی۔ تو خواجہ صاحب لکھتے ہیں تفسیر بیان الناس میں کہ ہم 3 دن تک لاہور میں دھرنا مار کر بیٹھے رہے اور ایک چھت کے نیچے ہم 5 نمازیں الگ الگ پڑھتے رہے، اور ہر اہل قرآن دوسرے پر فتویٰ لگا رہا تھا کہ تمہاری صلاۃ بات ہے۔ تو میری بات یہ ہے کہ اگر قرآن کے اجتہاد سے، استنباط سے آپ نے کوئی صلاۃ اخذ کرنی ہے اور اس سے امت سے الگ راستہ اختیار کرنا ہے سبیل المومنین سے، تو اس سے کہیں محفوظ تر راستہ ہے کہ جو چیزیں امت میں سنت الرسول کی اساس پر اور تعامل صحابہ کی بنیاد پر امت میں وہ چیزیں متداول اور رواج پذیر ہیں اور وہ خلاف قرآن نہیں ہے، یہ دوسری بات، اور ان کا کوئی جو خلاف قرآن نہیں ہے۔ تو ہر وہ چیز جو خلاف قرآن نہیں ہے اگرچہ زائد علی القرآن ہے تو اس کی مخالفت کرنا یہ میرا موقف نہیں، یہ میرا مسلک نہیں۔ تو اس ضمن میں رفتہ محترم گلا بھی خراب تھا، حالات بھی کچھ ایسے تھے تو بہت باتیں ہو گئی، لیکن ایک اہم مسئلہ رہ گیا ہے کیا اوقات کا
اور اس کے ساتھ ساتھ الزکات اور الحج اور عمرہ اور طواف. تو ان چیزوں کے بارے میں بھی کل یہ بحث میں انشاءاللہ العزیز ختم کر دوں گا. اور اس کے بعد رفتہ محترم میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ دوست محسوس کر رہے ہوں گے کہ میرے فکر میں بنیادی تبدیلی آ گئی. میں تسلیم کرتا ہوں میرا وہ موقف نہیں جو آج سے 6 سال 6 ماہ یا جیسے میں نے پہلے وہ تھا. میں ٹوٹلی اس مسئلے میں امت کے تعامل میں سنت ثابتہ میں میرا موقف تبدیل ہو چکا ہے. میں کسی پر نہ خود اعتماد کرنا چاہتا ہوں نہ کوئی میرے اوپر اعتماد کرے. اور اس ضمن میں محترم اپنے محترم بھائی فہیم صاحب سے کہتا ہوں کہ میرا ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ تھا مرکز قرآن بنانے کے حوالے سے، کیونکہ اب میرا وہ موقف ہی نہیں رہا. کل کو پھر ہمارے مابین ایسے اختلافات ہو سکتے ہیں تو میں انہیں اس ذمہ داری سے بری ذمہ کرتا ہوں اور اپنے حوالے سے بھی میں اپنے آپ کو بری ذمہ کرتا ہوں. اور نہ میں کسی سے انشاءاللہ العزیز مادی تعاون آئندہ لوں گا، نہ میں لینا چاہتا ہوں. میں اپنے حالات میں جیوں گا، اپنے وسائل میں مروں گا، اور تاکہ میرے اس موقف سے کوئی دوست اتفاق نہ کرے گا میں اس کے مالی تعاون کو نہ آئندہ لوں گا نہ میرا یہ مسلک ہوگا. تو کل کا خطاب میرا شاید آپ کے ساتھ آخری ہو اور اس کے بعد میں اس ٹھکانے کو بھی چھوڑوں گا کیونکہ جہاں رہنا بھی میرے لیے مناسب نہیں ہے. تو کل انشاءاللہ ان مسائل پر آخری آپ سے اجازت چاہوں گا. آخر دعوانا الحمدللہ.